السلام علیکم۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ کو اب 4 دن گزر گئے ہیں، اور ان 4 دنوں میں کون کون سے میجر ایونٹس ہوئے ہیں اور ان 4 دنوں کے بعد ہم کیا کچھ جانتے ہیں، اس چیز پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ سیٹرڈے کو صبح 9 بجے 9:30 بجے کے قریب ایران اور اسرائیل نے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پہ اٹیک کیا، جس میں ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی اور ان کے ساتھ جو باقی جو امپورٹنٹ لیڈرشپ ہے وہ ساری جاں بحق ہوگی، ان سر کو مار دیا گیا، جس میں ان کے چیف آف سٹاف بھی شامل تھے، ان کے ڈیفنس سیکٹری بھی شامل تھے، اور علی خامنائی صاحب کے جو مشیر تھے ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایران نے اپنے ریٹیلیٹری اسٹرائکس جو ہیں وہ شروع کیے۔ اسرائیل اور امریکہ کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ لوگ ایران کے سپریم لیڈر کو مار دیں گے تو ایران کی طرف سے آنے والا جو رسپانس ہے دیٹ ول بی سم وٹ ویک، اور ان کے پاس کوئی کمانڈ اور کنٹرول اسٹرکچر نہیں رہے گا۔ لیکن یہاں پر جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے کمانڈ اور کنٹرول اسٹرکچر کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ اب ایسی سچویشن لگ رہی ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی وفات کے بعد جس شخص کے پاس جہاں کا جو ٹارگٹ، جو کنٹرول اور جو امونیشن ہے، ان کو کھلی اجازت ہے کہ آپ اپنی کارروائی جاری رکھیں وداؤٹ ویٹنگ فار آرڈرز فرام دا اپر اتھارٹیز۔ اور اگر ایسا نہیں بھی ہے، ان کیس ہماری یہ جو آبزرویشن ہے یہ غلط ہے، تو اس کے بعد بھی یہ بات تو طے ہے کہ ایران کا جو کنٹرول سٹرکچر ہے، جو چین آف کمانڈ ہے، وہ بالکل سلامت ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کے بھی ڈسپلنری جو ایشوز ہیں وہ کریٹ امریکہ نہیں کر سکا۔ اس کے بعد ایران نے جو میجر سٹیپ اٹھائے ہیں ان میں ایک میجر سٹیپ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کوشش کرنے والے 6 جہازوں نے کوشش کی کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر سکے، اور ان 6 کے 6 کو ایران نے ہٹ کر دیا، ان کو مارا، اور ان میں بہت ساروں میں آگ لگی ہوئی ہے ابھی بھی۔ اس کے علاوہ چائنا کو آج ایران نے اناؤنس کیا ہے، جو کہ ایک ڈپلومیٹیکلی بہت امپورٹنٹ موو سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ چائنا آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا کلوز الائی بھی ہے، اور ایران کی تیل کا جو 90% سپلائی ہے وہ صرف چائنا کو جاتا ہے، تو وچ مینس کہ اگر چائنا کے ساتھ بھی ایران کا یہ اسٹریٹ آف ہرمز والی ٹریڈ بند ہو جاتی ہے تو ایران کے لیے پھر اس اکنامک کرائسس کو سروائیو کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ چلتی جنگ میں اگر آپ کے پیسے بھی رک جائیں تو دیٹ از آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ تو چائنا کو اجازت دی ہے ایران نے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے، جو ٹریڈ ہے، اس کو جاری رکھ سکتا ہے۔ چائنا کے علاوہ اور کسی بھی ملک کے جہاز کو، بحری جہاز کو، آئل ٹینکر کو یا اور کسی ایسی اسائنمنٹ کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری طرف ایران اور اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے مختلف جو نیوکلیئر سائٹس ہیں جیسے نتنز ہے اس کو بھی ہٹ کیا ہے، ان کے میجر ملٹری سائٹس کو بھی ہٹ کیا ہے، اسکول کو بھی ہٹ کیا ہے، جم خانوں کو بھی ہٹ کیا ہے، ہاسپٹل کو بھی ہٹ کیا، گاندھی ہاسپٹل تہران کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اس کو ہٹ کیا، جس کے بعد اس کو ایواکویٹ کرنا پڑ گیا۔ تو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اپنی جو پوری اسٹریٹجی ہے، وہ اپنی جو پوری کوشش ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور ایران کو وہ قابو کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ایران نے دوسرا جو میں نے پہلے ایک بتایا اسٹریٹ آف ہرمز والا، دوسرا جو بہت امپورٹنٹ جو موو کیا اس جنگ میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس جنگ کو اسرائیل اور ایران یا ایران اور امریکہ کی جنگ رہنے نہیں دیا، بلکہ اس کو انہوں نے ریجنل وار میں کنورٹ کر دیا ہے، اور اب تقریباً 10 ممالک کو، جو عرب کنٹریز ہے، چاہے سعودیہ ہے، قطر ہے، کویت ہے، اس کے بعد دبئی ہے، اس کے بعد عمان ہے، بحرین ہے، جارڈن ہے، ان سب ملکوں کو ایران نے ڈائریکٹلی ہٹ کرنا شروع کیا پہلے دن سے، اور وہ ابھی تک اپنی اس ایکٹیویٹی کو، اپنی اس کارروائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اس میں کسی قسم کی بھی انہوں نے کمی یا اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ آلدو یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب ایران ملٹری کے علاوہ ڈپلومیٹیکلی بھی، یا آپ سمجھے کہ اندر انٹیلیجنس کے ذرائع سے بھی مختلف گلف سٹیٹس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال بحرین ہے۔ بحرین کی شیعہ کمیونٹی نے بحرین کی گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کرتے کرتے اب وہ پروٹیسٹ یہاں تک آ گیا ہے کہ اب ان کی جو گورنمنٹ ہے، خلیفہ کی جو حکومت ہے، اور جو شیعہ کمیونٹی ہے وہاں کی، ان کے درمیان جھڑپیں سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور شدید لڑائی کی صورتحال وہاں پر بن گئی ہے۔ اس لڑائی کی صورتحال کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ سعودی عرب نے رات کو اپنے ملٹری کو بھیجنے کی کوشش کی اس صورتحال کو بحرین میں کنٹرول کرنے کی، لیکن ایران نے بحرین اور سعودیہ کے درمیان جو ایک واحد زمینی راستہ ہے، جو ایک پل ہے، جو برج ہے، اس کو بھی ہٹ کر دیا، اور اب وہ پل بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور جو سعودی ملٹری ہے وہ وہاں سے کراس ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ اب جنگ میں 3 میجر اور ٹرنس آنے کے جو چانسز ہیں فیوچر میں، وہ نظر آ رہے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ جس طرح سے اسرائیل اور امریکہ نے یہ جنگ شروع کی تھی وہ اب اس طرح جا نہیں رہی، یعنی یہ جنگ اب امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے یہ سوچ کے جنگ سٹارٹ کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ ہفتے میں یہ لوگ ساری ایکٹیویٹی جو اپنی ہے اس کو کامیابی سے
کرنے کے بعد رجیم چینج کر دیں گے. آیت اللہ خامنائی کو یا تو وہ شہید کر دیں گے جیسے انہوں نے کر دیا، یا پھر وہ کیا کریں گے کہ ان کی رجیم کو چینج کرنے میں کسی بھی قسم کا رول پلے کریں گے. لیکن اب وہ اس میں ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اب امریکن سولجرز کی ڈیتھس ہونا بھی شروع ہو گئی ہیں، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ وہ اس چیز کو امریکہ میں کیسے پریزنٹ کرتے ہیں. آلدو انہوں نے پہلے ہی لوگوں کا مائنڈ بنانا شروع کر دیا کہ جنگوں میں ڈیتھس ہوتی ہیں، جو کہ یہ سیکریفائس ہے دیٹ آور پیپل آف امریکہ ول پے فار دا فریڈم آف دا پیپل آف ایران. لیکن آبویسلی جب آپ دیکھیں کہ ایک ملک سے 3 کے بجائے 30 اور 30 کے بجائے 60 جنازے جا رہے ہوں فوجیوں کے، تو پھر اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا امریکہ جیسی نیشن کے لیے کہ وہ اس کو اتنا ایزیلی ابزارب کرے یا اتنا ایزیلی اگنور کر دے. سیکنڈلی، اب امریکہ اور اسرائیل نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ایران میں بوٹس آن گراؤنڈ کا جو آپشن ہے اس کو کسی بھی صورت ٹیبل سے وائپ آؤٹ نہیں کر رہے، یعنی رول آؤٹ نہیں کر رہے. ایران کے اوپر بوٹس آن گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اندر امریکی یا اسرائیلی فوج یا نیٹو کی فوج ہے جو کسی بھی طرح سے جو فوج ہے وہ اتاری جائے گی اور ایران کے ساتھ لڑائی کی جائے گی، جیسے انہوں نے افغانستان میں کیا اور جیسے انہوں نے غزہ میں کیا. اب یہ ہمارا ایک انالیسز ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں کہ وہ ایران کے اندر بوٹس آن گراؤنڈ کرتے ہیں تو دے ول ریگریٹ دس ڈیسیجن فار دا ہول لائف. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ساری زندگی اس ڈیسیجن کو روتا رہے گا اور نیتنیاہو بھی اس ڈیسیجن کو ساری زندگی روتا رہے گا، وچ مینس کہ ایران از ناٹ افغانستان. افغانستان کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی، کوئی ان کے پاس میزائل راکٹ سسٹم نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بہت ویک ملک تھا، کمزور تھا ایران کے معاملے میں افغانستان. دوسری طرف آپ کے سامنے ہے غزہ، وہاں پہ آپ کو نظر ہی آتا ہے کچھ بھی نہیں تھا. ایران کے پاس اپنی 3 فورسز ہیں میجر. ایک ان کی ہے سب سے طاقتور فورس IRGC، جو ان کے نیوکلیئر معاملات کو بھی دیکھتی ہے، جو میزائل ٹیکنالوجی کو بھی دیکھتی ہے، جو ڈرون کو بھی دیکھتی ہے. اور اب جو ایران جواب دے رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کو، وہ سارا کا سارا IRGC دے رہی ہے. سیکنڈلی، ایرانین آرمی ہے جو کہ obviously بہت بڑی تعداد میں آرمی ہے، لاکھوں کی تعداد ہے اس کی بھی، لاکھوں کی تعداد میں ہے IRGC بھی، اور تیسرے نمبر پہ ان کی پولیس بھی ہے. تو یہ 3 فورسز امریکہ اور اسرائیل کے لیے کوئی بہت آسان کام نہیں ہوگا کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے ایران میں بوٹس آن گراؤنڈ کریں اور وہ سکسیزفلی کر پائیں. تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی وار. اب تک کی سچویشن میں ہمیں تو امریکہ اور اسرائیل کو کوئی ایسی بڑی کامیابی ہوتی ہوئی نہیں نظر آئی. آبویسلی نقصانات ایران کے زیادہ ہیں، ڈیتھس بھی زیادہ ہیں، لیکن جو گول ہے جنگ کی کامیابی یا جیت ہار کا جو فیصلہ ہے وہ ان گولز کے اوپر ہوتا ہے جو آپ سیٹ کرتے ہیں. تو اس گول کو اچیو کرنے میں امریکہ اور اسرائیل دونوں ابھی تک ناکام رہے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ ایران کیوں مختلف عرب کنٹریز کو ہٹ کر رہا ہے. اکاؤنٹ ایسا لگتا ہے کہ فریز ہو گیا اس پرٹیکولر ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کی وجہ سے. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں اور شیئر کریں تاکہ اکاؤنٹ کو بوسٹ ملے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.